بتائیے، جیسے میں نے کہا چند گھنٹے یا چند دن آپ کہہ لیں باقی رہ گئے ہیں، تو عید کا انتظار آپ کو عید کی وجہ سے ہے یا عید کے بعد کی صورتحال کی وجہ سے؟ ویسے آپ بڑی زیادتی ہے آپ کی، یہ عید کے موقع پہ جو ہے نا اچھی خبریں ہی دینی چاہیے. کچھ لوگوں کے لیے وہ اچھی خبر ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ اچھی خبر ہے. مگر کیا کریں، کچھ ہماری نوکری کا تقاضا بھی ہے اور کچھ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ یہ عید خوشیاں تو عید ہمیشہ خوشی کی چیز ہوتی ہے، پر اس کے اوپر یہ بڑی تھوڑی سی گنہا گئی ہے. گہنا گئی ہے. وہ اس لیے کہ مشکل حالات ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تیل بہت مہنگا ہے، گیس بڑی مہنگی ہے، تو وہ جو لوگوں نے خوشیاں ہوتی ہیں اس کا بڑا اس بات سے تعلق ہوتا ہے کہ آپ کی گھر کی معیشت کیسی ہے، ملک کی معیشت کیسی ہے، اس سے کچن سے چلتا ہے، آپ کی ساری خوشیوں کا تعلق ہوتا ہے. اور عید تو اللہ کرے گا اچھی گزری جائے گی، پر عید کے بعد کی جو ہے نا خبریں کوئی اتنی اچھی نہیں آ رہی جو ہم امید کی جا رہی تھی کہ نئے الیکشن آئے ہیں، نئی گورنمنٹ آئی ہے تو کوئی مفاہمت کی طرف جائے گا، کوئی امن ہوگا معاشرے میں. تو امن کسی طرف سے کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک تو سیکیورٹی کی داخلی صورتحال ہے کہ بہت زیادہ تواتر کے ساتھ، خاص طور پہ سی پیک ریلیٹڈ جو یہ دھماکے شروع ہوئے ہیں، اللہ کرے سکون کے ساتھ جو ہے عید گزر جائے، مگر یہ سیکورٹی کے تھریٹس بڑھتے جا رہے ہیں. پھر ہمارے چاروں اطراف جو ہے ہماری پرابلمز آ رہی ہیں. انڈیا کی طرف سے بڑے خوفناک قسم کے بیانات آ رہے ہیں. انہوں نے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے ہمیشہ سے وہ پاکستان کے اندر ایک پراکسی وار کا سلسلہ تو جاری رکھتے تھے، یہاں پہ جتنے بھی اس طرح کے دھماکے بم یہ وہ ہوتا تھا، پر ایک ڈینائبلٹی ہوتی تھی، وہ مانتے نہیں تھے. اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے تقریباً ان کے سرکاری افیشلز نے، وزراء ٹائپ نے، انہوں نے کہا جی گھر میں گھس کے ماریں گے، اور اکنالج کرنا شروع کر دیا ہے. انٹرنیشنلی گارڈین میں بڑی خوفناک خبر چھپی ہے، وہ پہلے بھی بی بی سی میں بھی خبریں آتی رہی ہیں، مگر ابھی وہ انہوں نے نہ صرف یہ کر رہے ہیں، وہ بتانا بھی شروع ہو گئے ہیں. اور کیونکہ ان کا الیکشن آنے والا ہے، لاسٹ ٹائم جب الیکشن ہوا تھا تو اس کے بعد اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بالا کوٹ وغیرہ ہوا تھا، سو وہاں انڈیا کے حوالے سے خطرات ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے مسئلے ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے، ٹی ٹی پی کو پناہ دیے رکھتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے اس کی وجہ سے پرابلمز رہتی ہیں. ایران کے ساتھ شکر ہے کہ تھوڑے سے اب ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ بھی تھوڑا کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ بھی ٹینشن کی آ گئی تھی. خطے میں اوورآل مڈل ایسٹ میں جو ہے تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، شہادتیں وہ نہیں ہو رہی. اور چین کے ساتھ بھی فائنلی یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے، یہ دھماکے کی وجہ سے تھوڑی سی تشویش پائی جاتی ہے. بٹ جو سب سے زیادہ یہاں پہ وہ ہے وہ سیاسی کرائسس ہمارا، کہ 14 تاریخ سے پی ٹی آئی نے اپنے جلسوں کی، دھرنوں کی جو ہے مزاحمتی تاریخ کا طریقہ اعلان کر دیا ہے، اور کوئٹہ سے شروع کر رہے ہیں. 7 صوبہ ہے اور تقریباً ان کے ساتھ جو ہے ساتھ میں اختر مینگل صاحب کی پارٹی بھی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نیشنلسٹ بھی ہیں. جے یو آئی نے اپنی تحریک کا اعلان عید کے بعد کر دیا ہے کہ وہ بھی شروع کر رہے ہیں. سو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو لارجر پکچر اکنامکس کی، سیاست کی، اقتصادیات کی، سیکورٹی کی تو کوئی اچھی خبریں نہیں ہے. میں بہرحال فیلحال عید گزارے، عید کے بعد یہ باتیں کریں گے، پر لوگوں کو آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی. جو حقیقت ہے اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق انسان ذہنی طور پہ تیار رہے. اچھا ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر ایک اور سوال کروں پھر آگے بڑھوں گی. یہ جو عامر صاحب بٹوارے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر جو بٹوارہ ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو دھڑے بندی ہو گئی ہے، احتجاجی تحریکیں یا مزاحمتی تحریکیں آپ کہہ لیں، جلسے، جلوس یا ریلیاں اس صورت میں کامیاب ہوتے ہیں یا جب آپ ایک یکجانب مٹھی کی شکل میں اترتے ہیں میدان کے اندر؟ یہاں تو میدان میں اترنے سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں کہاں سے یہ تحریکیں کامیاب ہوں گی، کیسے کامیاب ہوں گی؟ پی ٹی آئی کا جو یہ داخلی انتشار ہے نا، یہ ایسے ہی رہے گا. ایک بنیادی وجہ تو سمجھ آتی ہے کیونکہ عمران خان جیل کے اندر ہیں، تو یہ کافی سارے لوگ نئے آ گئے ہیں، نئے پرانے ورسز چلتا رہتا ہے، اور اس فوکل پرسن ہی بدلتا رہتا ہے. وہ پتہ نہیں چلتا کہ جناب ان کا فوکل پرسن کون ہے، وہ ایک دوسرے کو کونیاں مار کے آگے آنے کی کوشش آتی ہے. سلسلہ جاری رہے گا. مگر پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں میں سمجھتا یہ مزاحمت کا خطرہ،
خطرہ ہے حالات کا. آپ دیکھیں پہلے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور جو نگران حکومت تھی، ابھی اس کے مقابلے میں حالات بہت زیادہ خراب ہے معیشت کے حوالے سے. خاص طور پہ ایک تو پی ٹی آئی آگے سے کنسولیڈیٹڈ پوزیشن میں ہے، ایک صوبے کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ ملنے کے بعد ان کے اندر ایک خود اعتمادی بڑھ گئی ہے، وہ ان کو کانفیڈنس بن گیا ہے اور ایک امید لگ گئی ہے کہ کل کو جب بھی کبھی الیکشن ہوں گے، جب بھی ہوں گے، اس وقت جو صورتحال ہے ان کو یہ امید ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں. اس کے بعد سے پاکستان کی تمام اشرافیہ ایک طرف مائل ہو جاتی ہے، بیوروکریسی کا رویہ بھی بدل جاتا ہے. دوسرا عام آدمی پی ٹی آئی سے زیادہ یہ مہنگائی سے، پٹرول سے، بجلی سے، گیس سے، ان چیزوں کی وجہ سے تنگ آیا ہوا ہے. تو ویسے ہی اس پی ٹی آئی کی تو میرا کچھ کرنے کی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے ہی لوگ تنگ ہیں. سو اس میں پی ٹی آئی کے اتنا عمل دخل نہیں ہے جتنا کہ حالات کا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ درست سمجھوں آپ کے سجزیے میں کہ جس طرح سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی تحریک اس لیے شروع ہوگی کہ کپتان کو ہم واپس لے کے آئیں گے. بیرسٹر گوہر صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب یہ ہر جگہ پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپریل کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، مئی کے اندر رہائی ہو جائے گی. 2 مہینے بتائے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے رپورٹرز بھی اس کے اوپر، صحافی بھی اس کے اوپر بات کریں. مجھے یہ بتائیے جب انہوں نے رہا ہو جانا ہے تو یہ تحریک اس لیے ہے کہ لوگ تنگ ہے پیٹرول کی، بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے، یا مینڈیٹ چوری ان کو واپسی چاہیے؟ بھائی ایک تو یہ کوئی اناؤنسمنٹ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کل اناؤنس کر دیں. بہرحال مقدمات ہیں، مقدمات کا ایک پروسیس ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ایک تھوڑی سی لگتا ہے ونڈز آف چینج چل رہی ہے کہ عدالتوں کے اوپر اتنا پریشر آیا ہوا ہے کہ ان کو اب ریلیف آہستہ آہستہ ملنے شروع ہو گئے ہیں، نظر آ رہا ہے. سو اس سے امید تو لگی بھی ہے، مگر وہ ایک شخص جو کہ جیل کے اندر ہے، وہ ان کی طرف سے پریشر آ رہا ہے کہ بھائی صاحب میں جیل کے اندر بیٹھا ہوں، آپ حکومتوں کے مزے لے رہے ہیں اور ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ وہاں سے پریشر آ رہا ہے کہ نان کوآپریشن کا کہ کیا جائے، یہ عمران خان کی طرف سے، اور یہ تک سمجھ بھی آتی ہے. تو میرا خیال ہے اگر وہ باہر آ جائیں گے تو شاید کوئی مفاہمتی ماحول بہتر ہو سکے گا. اچھا ٹھیک ہے، اب مفاہمتی ماحول میں عامر صاحب بات تو تب بنے گی جب ہاؤسز کے اندر پی ٹی آئی اپنی نمائندگی شو کرے گی. جگہ جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہاؤسز ہیں وہاں پر جانے کی نہ ان کی خواہش ہے، نہ کچھ امید نظر آتی ہے. اب جیسے سینٹ کا معاملہ ہے، اب ڈیپٹی چیئرمین سینٹ اور چیئرمین سینٹ کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے، 9 منتخب سینیٹرز کی حلف برداری ہے. پی ٹی آئی کیوں نہیں جا رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ پی ٹی آئی کے جانے کا سوال تو ہے یہ، مگر زیادہ اہم تو یہ ہے کہ کل اب الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کا. اب اس میں کوئی سسپینس نہیں رہ گیا. سسپینس اس لیے نہیں رہ گیا کہ چیئرمین کے الیکشن کے اندر کہ پہلے یہ سوال تھا کہ انوار کاکڑ صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے یا یوسف رضا گیلانی. ابھی یہ لگ رہا ہے کہ حکومتی پارٹی کے حکومتی اتحاد کی آپ کہہ لیں کہ یوسف رضا گیلانی ہی ہوں گے. اور ظاہر ہے کیونکہ ان کی پیپلز پارٹی ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کے سپورٹ کے اوپر